गुज़रे जो अपने यारों की सोहबत में 4 दिन, ऐसा लगा बसर हुए जन्नत में 4 दिन। उम्र खिज़र की उसको तमन्ना कभी ना हो, इंसान जी सके जो मोहब्बत में 4 दिन। जब तक जिए निभाएंगे हम उनसे दोस्ती, अपने रहे जो दोस्त मुसीबत में 4 दिन। ए जाने आरज़ू वो क़यामत से कम न थे, काटे तेरे बग़ैर जो गुर्बत में 4 दिन। वेलकम बैक टू उर्दू ज़ोन 24। बढ़ते हैं अपने नावल इश्क महरम की अगली एपिसोड की जानिब। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट गर्ल। वो उसे लेकर उसी गुलाब के खेत में आया जहाँ रूहीन के पैरों में कांटा चुभने की वजह से वो बहुत ज़्यादा भड़का था। उसे सामने डेकोरेट किए टेबल की जानिब ले जाकर नीचे उतारते हुए उसकी आंखों से पट्टी हटाकर उसका रुख अपनी जानिब करता उसे देखने लगा। डियर डेविल, आपको मेरे बर्थडे का कैसे पता चला? और मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपने तो कहा था आपने मेरे लिए सरप्राइज़ तैयार किया है, तो वो सरप्राइज़ कहाँ है? जाना, सरप्राइज़ मैं सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, तुम अगर मुझे यहाँ किस करोगी तब। वो अपनी उंगली अपने लबों पर रखकर मानी खेजी से कहता उसे देखने लगा, जो उसकी बात और लबों पे उंगली रखने पर शर्म से लाल होती सटपटाकर नजरें तेजी से नीचे झुका गई। क्या किस? वो लरसती हुई बोली। हाँ जानम, एक प्यारी सी किस। वो जुमानी अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा तो रूहीन उसकी बात पर खुद में सिमटी और लरजने लगी। डियर डेविल, ये मुझसे नहीं होगा, वो लबों पे ज़बान फेरती हुई अटकती हुई बोली। नो प्रॉब्लम माय फेरी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मगर कुछ यूनिक अंदाज में। मानी खेजी से कहकर उसने बुरी तरह से उसे लर्जा कर रख दिया। क्या मतलब यूनिक अंदाज में? वो जानती थी कि उसका यूनिक अंदाज हमेशा उसकी जान लेने के लिए काफ़ी होता है, इसीलिए वो तड़प कर उससे पूछने लगी। मतलब जाना, मैं रोमांस इस तरह स्वीट यूनिक अंदाज में करूँगा। वो उसे जवाब देकर अचानक से उसकी कमर को पकड़ता उसे अपनी जानिब खींचकर सामने टेबल पर रखे केक की जानिब इशारा करते हुए उसे लिए वो उस केक पर झुका। रूहीन अपने पीछे से महसूस करती शर्म से सुर्ख होने लगी। तभी उसने उसके हाथ को पकड़कर केक पर छुरी फेरी और उसे बर्थडे विश करने के बाद केक अपने लबों पर लगाकर वो उसके चेहरे को दूसरे हाथ से पकड़कर अपने लबों पर लगे केक की क्रीम से उसके लबों को छूता जुनूनियत से उसकी सांसों को पीने लगा। डियर डेविल, मैंने आपसे अपना बर्थडे प्रेजेंट मांगा है, जो शायद आप भूल रहे हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं, या फिर ये सब करके आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं, वो उसकी जिसारतों पर सिमटती हुई सख्त सटपटाकर उसे देखती हुई कहने लगी। तभी उसने उसकी बोलती अपनी उंगली को उसके लबों पर रख कर बंद करते हुए दूसरे हाथ से झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए वो दोबारा उसके चेहरे पर झुका और अपनी शिद्दत भरा लम्स उन नर्म मुलायम लबों पर छोड़ने लगा। रूही जाना, मुझे इस वक्त सिर्फ इस लम्हे को खूबसूरत कर लेने दो। तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट 1 माह बाद ज़रूर गुड न्यूज़ की सूरत में मिलेगा डार्लिंग। वो उसकी आंखों में देख रहा था और यही रूही की जान लेने के लिए काफ़ी था। तभी एकदम से फरगाम ने अपनी हथेली सामने टेबल पर रखे केक के ऊपर रखकर केक के ऊपर लगे करीम को अपनी हथेली में लेकर पहले उसकी गर्दन पर, फिर नाजुक शोल्डर से नीचे वो अपनी करीम से भरी हथेली को ले जाकर शोल्डर पर लगे वो करीम को अपने लबों से साफ करते हुए रूही की जान सच में लेने लगा। वो बुरी तरह से सिसक कर उससे दूर होने के लिए मचलने लगी। डोंट मूव माई प्रीटी लेडी, तुम जितना हिलोगी मैं उतना ख़तरनाक होता चला जाऊँगा और फिर तुम सारी रात अपनी जान को हलक में अटकते हुए महसूस करोगी। फरगान ने सख्ती से उसके नाजुक सरापे को पकड़कर टेबल से लगाया और ख़ुद उसकी आंखों में अपनी जज्बों की आग में जलती आंखें डालकर गंभीर लहजे में कहता, उसे मुंह के बल करता पीछे उसकी गर्दन से उसके रेशमी बालों को हटाकर साइड पर रखे केक से अपने हथेलियों को करीम से भरकर उसकी बैग पर लगाकर वो अपने लब उसकी बैग पर रखता नीचे की तरफ सफ़र करने लगा। सुल्तान नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। रूहीन उसकी गुस्ताख जसारतों पर तड़प कर अपनी मुट्ठियों को कस कर लबों को शिद्दत से भींचने लगी। तभी उसकी उंगली को अपनी बैक पर फ्रॉक की जिप को खोलता महसूस करती वो सटपटा कर रह गई कि तभी उसने उसकी फ्रॉक की जिप खोलकर गोरी बैग पर अपने करीम से भरे हाथ रखकर नीचे कमर की जानिब ले जाकर उसे आंखें मिचने पर मजबूर किया। वो उसकी कमर पर अपने लब रख कर उसे खामोश करवाता, हाथ ऊपर की जानिब बढ़ाकर उसके नाजुक शोल्डर पर लगी डोरियों को खोलते हुए उसका फ्रॉक सिरकाने लगा। सुल्तान, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे जाने दें।
وہ اس کے بے باک لمس پر مچلتی ہوئی گھٹی آواز میں کہنے لگی، مگر وہ اس کے نازک وجود کو خود میں سما کر اس کی تمام راہیں فرار مسترد کرتا اس کے شولڈرز پر باری باری اپنا سلگتا لمس چھوڑنے لگا۔ جانا، میری نیندیں حرام کر کے تم سوگی تو یہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ میری نیندوں کو حرام کرنے پر تمہیں پنشمنٹ تو ملنی چاہیے۔ تمہاری سانسوں کو حلق میں ٹھکانے کے بعد ہی میں یہ پنشمنٹ ختم کر دوں گا۔ اس سے پہلے تو میں تمہیں یہاں سے ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ سلطان، آپ مجھے پنشمنٹ دیں گے؟ وہ پنشمنٹ کا نام سن کر ان دنوں کو یاد کر کے ڈرنے لگی جن دنوں فرغام اس پر ظلم کرتا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ وہی سب کچھ ایک بار پھر سے کرے گا، تو وہ لرزتی ہوئی اپنی سبز نم آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اس سے پوچھنے لگی، ہاں، بہت زیادہ، وہ بھاری آواز میں کہتا اس کی بیوٹی بون کو سہلا کر نیچے کی طرف سفر کرنے لگا، جس سے روحین شدید تڑپ کر اس کے بالوں کو پکڑ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے پنشمنٹ مت دیں پلیز۔ اس کی شدتوں سے سانسیں منتشر ہو رہی تھیں۔ نازک وجود کے بری طرح سے ہاتھ پیر مارنے پر ٹیبل پر اس کے پاس سے کھا کیک زمیں بوس ہو گیا۔ جانا، تم خود کو ابھی تیار کر لو کیونکہ آج کی رات میں تمہیں چھوڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی جانب کرتا، اس کے لبوں پہ جھک کر اپنا محبت بھرا مہر چھوڑتا گمبھیر آواز میں کہہ کر، اس کے لبوں سے نیچے تھوڑی کو چھو کر اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے اتھل پتھل کرتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ ڈیئر ڈیول، پلیز۔ روحین اس کی سخت گرفت اور شدتوں پر تڑپ کر اسے روکنے کی آخری کوشش کرتی ہوئی بولی، روحی جانا، ابھی صرف ڈنر کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی پوری رات باقی ہے تم پر اپنی محبتیں شدتیں لٹانے کے لیے ڈارلنگ۔ وہ اس کی تڑپ پر اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتا ڈرانا نہ بھولا تو روحین اس کے چھوڑتے ہی اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تو اس گلاب کی کھیتوں کے بیچوں بیچ بنے ایک ٹینٹ کو دیکھ کر وہ سٹپٹا کر اپنی آنکھیں اس ٹینٹ پر سے ہٹا کر نیچے دیکھنے لگی۔ ٹینٹ کی سجاوٹ سے اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے اس رات کے لیے کچھ اسپیشل کیا ہے جو روحین کے لیے خوبصورت بھی تھا اور خوفزدگی میں مبتلا کرنے کے لیے بھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے کہ تبھی اچانک سے بارش کی وجہ سے وہ دونوں اٹھے اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر فرغام سلطان نے اس کے سراپے کی جانب دیکھا جو اسے اس تیز بارش میں بھیگ کر اور بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ روحی دلبر، لگتا ہے ہمیں ملانے کے لیے یہ بوندیں بھی بے قرار ہونے لگی ہیں جو ہم پر برس کر ہم دونوں کے جذبات کو بھڑکا کر ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرنے کی سازشوں میں سرگرداں ہیں۔ رومانٹک موسم اور بارش کے ٹھنڈے پانی جسم پر پڑنے کی وجہ سے دونوں کے بے باک جذبات ابھرنے لگے تو فرغام سلطان اس کی جانب بڑھا اور اس کے بارش کی وجہ سے چپکے فراک پر اپنی بے باک نظریں مرکوز کیے گمبھیر آواز میں کہتا، جھٹکے سے اسے اپنی بہاؤں میں اٹھا کر سامنے کھلے آسمان تلے رکھے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ سفید میخملی بیڈ شیٹ سے سجے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر وہ اسے آرام سے لٹا کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ روحین خاموشی سے اس گلاب کی پتیوں سے سجے بیڈ پر لیٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے دیکھ کر منہ کے بل ہو کر شرم سے سرخ ہوتی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنے لگی۔ تبھی فرغام سلطان بارش کی بوندوں سے بھیگ رہے نازک وجود پر جھکا اور ڈیپ بیک سے جھانکتی گوری پشت کو اپنے لبوں سے چھونے لگا جو ٹھنڈے ہو رہے موسم کی وجہ سے کافی سرد ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے روحین بھی بری طرح سے کانپ رہی تھی، مگر وہ اپنی پشت پر اس کے گرم لمس کو محسوس کر کے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں موند کر اس کے نرم گرم لمس کو شدتوں کو خاموشی سے سہنے لگی۔ جانا، آئی ریئلی نیڈ یور لو۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تم مجھے دل سے بھی نہیں چاہو گی تو مجھے یہ بھی قبول ہے، مگر پلیز جانا، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اس بار میں جی نہیں پاؤں گا کیونکہ میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں۔ فرغام سلطان نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے گمبھیرانہ لہجے میں کہتا اس کے لبوں پہ اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑنے لگا، نہیں سلطان، میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی اور مجھے بھی آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ نیڈ ہے، میں بھی اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے بھی آپ سے پیار ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں اسی طرح آپ کا ساتھ ہر لمحہ ہر جگہ مجھے ملے، میں صرف اپنے آس پاس آپ کو چاہتی ہوں۔ وہ اس کی گردن کے گرد اپنے نازک ہاتھوں کو باندھ کر سبز آنکھوں میں جگنو لیے محبت سے کہتی، اس کی فور ہیڈ پر اپنے لب رکھ کر وہ نیچے اس کی خوبصورت آنکھوں پر جھکی اور پھر باری باری اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ تیزی سے شرم سے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر لرزنے لگی۔ جانا، میں نے تم سے اس دن کہا تھا نا کہ تمہیں یہ گستاخیاں بہت مہنگی پڑیں گی۔
آج تو مجھے بہکا کر اپنی جان لینے کے لیے خود کو اچھے سے تیار کر لو، کیونکہ میں آج تمہاری سانسیں لے کر ہی رہوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہتا اٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بیڈ کے اوپر پن کرتا، اس کے اوپر جھکا اور شدت سے اسے تڑپنے پر مجبور کرتا۔ وہ اس کی سانسوں کے جام لبوں سے لگاتا، اس کی معطر سانسوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر اس کی فراک کی زپ کو کھولنے کے بعد اس کے شولڈر سے فراک کو سرکانے لگا۔ سلطان! روہین اپنے انگ انگ میں اس کے دہکتے لبوں کی جسارتوں کو شدت سے محسوس کرتی سسک کر بیڈ شیٹ کو سختی سے تھام گئی۔ ہاں جانے سلطان! وہ اس کی کلائیوں کو سختی سے پکڑے اپنے لمس ہر جگہ چھوڑ رہا تھا۔ اس کی پکار پر سر اوپر اٹھا کر اسے اپنی مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روہین نے ایک دم سے اس کے وجیح چہرے کو تھام کر اپنی سبز کانچوں کو سرمئی آنکھوں میں ڈال کر اپنے خدشے کو ظاہر کرتی نم آواز میں بولی۔ کس چیز سے جانا؟ فرغام سلطان نے بھی اس کے حسین چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھا۔ ہماری محبت کو کسی کی نظر نہ لگ جانے کا ڈر، اور یہی سوچ کے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہو گیا سلطان تو میں مر جاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ اس کی نم پیشانی کو چھو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو جو ذمہ دار ہوگا میں اس انسان کو جان سے مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ سلطان، اگر وہ انسان آپ کا قریبی ہوا تو؟ روہی نے نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک امید دیکھ کر وہ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ تو جانا میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں سے لب ہٹاتا جنونی انداز میں کہتا، اس کے پھڑ پھڑاتے لبوں پہ جھکا اور اپنی جنون بھرا لمس وہاں چھوڑنے لگا۔ سلطان، اگر آپ کو میرے لیے اس پوری دنیا سے لڑنا پڑا تو کیا آپ لڑیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال پوچھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اگر تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے دنیا کو آگ بھی لگانی پڑی تو میں وہ بھی کر گزروں گا، کیونکہ یہ میری جانا کی جان کا سوال ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کے رخساروں کو ہاتھ کی پشت سے سہلا کر اس کے بری طرح سے لرزتے لبوں پہ جھکا اور لبوں کے کناروں کو چھو کر پھر اس کی شاہرگ کو اپنے لبوں سے سہلانے لگا، جس کی وجہ سے روہین شدت سے اس کی مضبوط پناہوں میں سمٹنے لگی۔